السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بول کاسٹ میں، اور امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ساحل ندیم صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا اور آپ لوگوں سے اچھا رسپانس، بہت شکریہ آپ سب کا۔ ساحل ندیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید ایک دفعہ پھر۔ اور سیر افطار آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سلسلہ، یہ سوال میں اکثر اس لیے کرتا ہوں، یہ جو ہمارے عالم ہیں، جو مفتی ہیں، ان سے بھی کرتا ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بھی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ میرے بڑے پیارے ایک دوست ہیں، ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا، جواب مجھے تو مل چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جواب آپ لوگوں تک پہنچے۔ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، جو کم سن ذہن کے بچے ہیں، ان لوگوں تک اس بات کو کیسے پہنچایا جائے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ساحل بھائی، سوال یہ ہے کہ اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں۔ جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اوبویسلی ایک انسان کے مینول کی بات کر رہے ہیں، کائنات کے مینول کی طرح۔ بالکل جی بالکل، ہم ایک ایسی کتاب کی بات کر رہے ہیں جس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، کلام کیا، ہمیں بتایا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایوری پوائنٹ، ہمیں ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ لیکن جب ہم ترجمے پہ جاتے ہیں تو انصاف ہو پاتا ہے ان الفاظ کا، بیکاز بہت سارے الفاظ یا بہت ساری چیزیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے الگ الگ ان کے ترجمے ملتے ہیں، ان کے لفظوں میں ذرا سا آگے پیچھے ہوتا ہے، بدلاؤ ہوتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو ایک کم سن ذہن کا بچہ ہے، جو ایک ینگسٹر ہے، وہ تھوڑا اس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ اینڈ میری کیا، آپ کی کیا، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم جس مذہب کی بات کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے، جس کو ہم خود پڑھ کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اسی لیے لوگ اتنی ساری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، نہ جانے کس کس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کیا کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہر کوئی اپنی عقل کے حساب سے وہ چیز سمجھا رہا ہوتا ہے آپ کو۔ تو ایک تو ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، دل کا ڈاکٹر ہے، سب سے اچھا کارڈیالوجسٹ ہو جس کے پاس ہم جائیں اور ہمارے دل کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پورے ایک سسٹم کا معاملہ ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں یار وہ کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی، تو یہ پلیز میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے، بلکہ جتنی ہو کم ہے۔ اردو کے اندر نا، اردو کیا کسی اور ایسی زبان میں دو ایسے مسائل آئیں گے، کسی بھی اور، اردو کو چھوڑ دیں اس وقت، کسی بھی اور زبان میں، کہ جو اس زبان کے اپنے گرامر کو، گرامر دماغ کا لفظ ہے، ذہن کا لفظ ہے، یہ سمجھ لیں کہ جس اینگل سے سوچ آپ کے ذہن کے اندر انٹر ہوتی ہے، زبان وہ اینگل سیٹ کرتا ہے۔ اس کو فریز بولیں تو فریز کے اندر ہزار اینگل نکل آتے ہیں۔ میں خالی ایک کلمے کی بات کر رہا ہوں، ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کے کلچر کے اندر سے وہ گرامر نکلتی ہے، وہ بچے کے ذہن کو پوری طریقے سے جیسے بھی اچھا کرتی ہے، برا کرتی ہے، وہ بناتی وہی ہے۔ تو جب آپ ایک فورن لینگویج کے اندر ایک لوکل لینگویج کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو آپ ایز اے لوکل سمجھ جاتے ہیں، جیسے اقبال کی شاعری کو انگلش میں پڑھیں تو سمجھ آتے ہیں کہ ان کو شاعری نہیں سمجھ آئی، میسج سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل، ان کو وہ فلیور کہیں سے بھی نہیں پکڑ سکے جہاں ہی پکڑ سکتے ہیں، وہ کوئی اور فلیور ضرور ڈال دیا مگر وہ والا فلیور نہیں ڈال سکتے، بیکاز وہ کلچر وہ کیپیبلٹی دیتا ہی نہیں ہے جو کہ لوکل نہ ہو۔ کیونکہ وہ جس کلچر کے اندر گرامر، جس گرامر کے اندر ذہن، اور جس ذہن کے لیے وہ چیز فلیور ڈالا گیا تھا، وہ ادھر محیط ہو کے رہ گیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اردو میں کمی کوتاہی ہے، جو کہ میں کہتا ہی رہتا ہوں، وہ ہے بھی، کیونکہ میں قرآن کے اینگل سے بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو
یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی، کیونکہ کسی اور زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو عربی زبان میں طاقت ہے، اور اگر تھی بھی تو وہ 2 ہی زبانیں تھیں، وہ دونوں زبانیں اب بس ایک تو اسرائیل میں بولی جاتی ہے ہیبرو، اور دوسری جو تھی نا وہ اپنا پید ہو چکی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام خود جس زبان میں کلام کرتے تھے۔ تو اب رہی بات عربی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک عربی کی زبان چنی ہے تو عربی کی ایک پوری ایولیوشن ہوئی ہے دنیا میں۔ وہ ہیبرو سے، عمرانی سے ہیبرو، امریک سے ہیبرو، ہیبرو سے عربی کی ایک پراپر ٹرانزیشن انسانوں نے دیکھی، اور سویلائزیشنز نے دیکھی، اور گرامر کریٹ ہوئی، ایک کلچر خاص کریٹ ہوا، اور اس لیول کی فراست اس زبان کے اندر اٹ سیلف موجود تھی، اتنی جو سیمینٹکس تھیں اس کی اتنی اسٹرانگ تھیں، اتنی گہری تھیں کہ ایک ایک جملے کے الگ الگ اینگل سے مطلب بدلنے کی صلاحیت تھی اس کے اندر۔ جس کانٹیکسٹ میں جملہ بولا جائے گا وہی جملہ اپنا مطلب بدلے گا کانٹیکسٹ بدلتے، یہ کسی اور زیادہ تر زبانوں میں کیپیبلٹی نہیں ہے۔ ایکچولی زبان بنتی ہی اس کے خلاف ہے تاکہ اسپیسیفک مطلب نکالا جا سکے۔ عربی اس لیے نہیں بنی تھی کہ اسپیسیفک مطلب نکالا جائے، عربی ہمیشہ جامعیت کے، یہ جتنی تینوں زبانیں میں نے بتائی ہیں، یہ اس وقت کے جو ذہن تھے وہ جامعیت اور کمپریہنسونیس کو چیز کرتے تھے۔ آج کل ڈوپامین کا دور ہے، ہم کمپریہنسونیس کی بجائے اسپیسیفسٹی کو چیز کرتے ہیں کہ مجھے بس اس ایگزیکٹ وہ گرینیولر لیول پہ مطلب سمجھا رادر دین ایبسٹریکٹ لیول پہ مطلب سمجھا۔ اب دماغ کی سطح، ذہن کی سطح بدلی ہے، اس نے اپنی ڈائریکشن بدلی ہے، تو زبانوں نے بھی اپنے اینگل بدلے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ عربی کے ایک ہی فریز کے اندر 18 20 مطلب ہیں، کیونکہ ہر کلمہ اپنے سیاق و سباق میں اپنا مطلب ساتھ ساتھ بدل رہا ہے، اور اگر وہ مطلب سیاق سباق نہیں بھی بدل رہا تب بھی کیپیبلٹی ہے اس کلمے کے اندر اپنے اور مطلب مطالب رکھنے کے، اتنے رموز چھپے ہوئے ہیں۔ اب اردو یا کسی اور زبان میں یہ کیپیبلٹی اس وقت تو نہیں ہے، اب جب آئے گی تو تب آئے گی، مگر یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ ایک لفظ کے اگر 18 مطلب ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن میں بس ایک ہی مطلب نکالا جا سکتا ہے یا پھر 2، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسکالر کس اینگل سے پکڑا ہے، تو اس سے زیادہ تو مطلب نہیں نکل سکتے۔ تو وہ 18 گنا جو زیادتی ہو چکی ہے، جو 16 لیولز ہم نہیں کراس کر سکے اس اینگل کے، وہ تو ہم محروم رہیں گے ہی رہیں گے۔ اب اس سے نقصان کیا کیا کس کس لیول پہ ہوتا ہے، اب یہ ایک میں آپ کو آسان بتاؤں گا، اسٹیٹس آپ کو شاید سمجھ آ گئے ہوں کہ دا ایبسٹریکٹ ڈیفینیشن جو کہ ہمارے ذہن کو چاہیے ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ارد کا لفظ ہے جو بہت ضروری ہے میری لائف گزارنے کے لیے، کہ اللہ ارد کسے کہتے ہیں، وہ ارد جس سویلائزیشن نے پکڑا ہے ارد کا لفظ اس نے اپنے مطلب خود لیے، یہاں تک کہ ہم نے جو ارد قرآن میں لفظ ارد ہی لکھا ہوا ہے، الف را داد، اور ہم نے مطلب عربی کی بجائے اس کی ٹرانسلیشن میں انگلش کی ایبسٹریکٹ ڈکشنری سے لیا۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہمارا کہ ہم نے وہ سمجھ لیا اللہ ارتھ بول رہے ہیں۔ ارتھ انگریزی میں ان کے ایک خاص سیمینٹکس کے اندر سے ایک خاص، اس کی تفصیل میں بھی جا رہا، بہت لمبی بات ہو جائے گی، لنگوسٹکس کے اکیڈیمکس کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ ہم قرآن میں جانے کی بجائے ہم انگلینڈ چلے گئے اور ارتھ لے آئے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ارتھ نہیں بولا، اللہ نے ارد بولا۔ ارتھ والوں نے بھی ارد لیا تھا ہیبرو سے، ارد سے انہوں نے غلطی کی ارتھ نکالنے کی۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ارد کو ارتھ کہہ ہی نہیں رہا، ارتھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کہہ رہے ہیں، اور ارد ان تمام ٹیرسٹرل پلینس کو کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ کائنات کا جو بلو پرنٹ تھا وہ مس ہو گیا ہم سے۔ کائنات کا بلو پرنٹ صرف ایک لفظ کے اینگل بدلنے سے مس ہو گیا، کہ میں جس کائنات میں پیدا ہوں، کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں جس گلی محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری کائنات کا بلو پرنٹ ادھر ہی ڈیلیٹ ہو گیا ہم سے، کہ جیسے ہم ارد کو ارتھ بولتے ہیں تو تمام ٹیرسٹرل پلینز ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ٹریجیکٹریز بتائی نہیں، پیرلل یونیورسز بتائی نہیں، بلو پرنٹ ہی مسنگ، آگے کی کیا اس نے جس لگانی، وہ تو لوکلی بیچارہ محروم ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ اس لیے جب عرب اسکالرشپ نے قرآن پاک کے اندر ڈیپتھ میں بات کی تھی تو ان کی اگلی جنریشن میں سائنس کی بنیاد رکھتی تھی، کیونکہ وہ یونیورس کے بلو پرنٹ تھے ان کے پاس۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنی گلی نہیں کراس کر سک رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ فرقوں کی کہانی کھیل لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فقہ نکال لیتے ہیں، فقہ، اور بہت ہی آگے کا ذہن ہو تو اخلاقیات کے اوپر پی ایچ ڈی کر لے گا، مگر کائنات میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکے گا۔ میں نے خالی آپ کو ایک اینگل بتایا ایک لفظ کا، اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہمارا۔
اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب معاملات اتنی ڈیپتھ کے ہوں، سورہ تکویر پڑھیں، اردو کی ٹرانسلیشن پڑھیں، قریب بھی نہیں آ سکتی اردو، اس لیے سورہ تکویر اردو غیر عرب کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اور سورہ تکویر کے بارے میں وہ باتیں، سورہ تکویر کے اندر وہ باتیں، اور سورہ تکویر کے بارے میں وہ باتیں کہ خالی اس خزانے کی ویلیو اگر آپ کو میں بتا دوں تو ماتم کرنے کا جی چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہا کیا گیا ہے. اور میں نے ایک صورت بتائی آپ کو خالی. بہرحال جیسے آپ نے پڑھی ہے سورہ فلق، اب فلق کا وہ مطلب عربی میں ہے ہی نہیں جو ہم نے اردو میں فلق کا مطلب لیا آسمان. قل اعوذ برب الفلق، کیا آسمان کے رب کی قسم. فلق کا مطلب ہے 2 حصوں میں پھاڑ دینے والا، دا فشن. اور جو کسی بھی موقع پہ ڈائمینشن سپلٹ ہوتی ہے، چاہے ایٹم کے لیول پہ ہوں چاہے کائنات کے لیول پہ ہوں، ایول اینڈ گڈ کا سپلٹ ہونا بھی. تو یہ کریشن کا جو فرسٹ ایلیمنٹ اللہ نے جیسے اس ذرے کو پھاڑا تھا اور پوری کائنات نکالی تھی، وہ ہے قل اعوذ برب الفلق. خالی فلق کا لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ سب سے اپروپریٹ اینڈ سمپلر میننگ ہے. سب سے کمپلیکیٹڈ میننگ ہے وہ والا آسمان جو ایک کرے کے اندر بیٹھے ہوئے انسانوں کو اوپر دیکھ کے نظر آ رہا ہے، حالانکہ اور بھی سارے آسمان ہیں، اتنے سارے کرے ہیں. ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ مطلب لیا ہوا ہے، حالانکہ اتنا بڑا سمپل مطلب تھا. اگر قرآن کے اینگل کو سمجھ جائے کہ قرآن کتنی بڑی کتاب، کائنات سے کم بات نہیں کرتا، اور کائنات کی جب بات کرنی ہے تو کائنات کے بلو پرنٹ کے اوپر سے سورہ فلق کا مطلب نکالنا ہے. اور جیسے ہی آپ فلق کا یہ مطلب نکالیں گے کہ 2 حصوں میں سپلٹ کر دینے والا، تب آپ کو پتہ چلے گا جادو کے خلاف، جنوں کے خلاف، ان کی شر کے خلاف سورہ یہ کیوں آئی، کیونکہ وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر استعمال کرتے ہوئے حملہ آور ہوتے. آسمان کے رب کی پناہ مانگنے سے تو جادو اور اس طرح کے معاملات کی پناہ کی وہ اینٹی ڈوٹ دوا بنتی نہیں ہے. فلق کی پناہ، سپلٹر کی پناہ مانگنے سے، کہ رب کی پناہ مانگنے سے تو ملتی ہے آپ کو اینٹی ڈوٹ. آپ ایمان ہی غلط طرف لے کے جائیں گے. غلط طرف کا مطلب ہے کہ کسی اور طرف. ہم سب کا رب پہ ہی ایمان ہے، چاہے وہ فلق کا رب ہو چاہے وہ سپلٹر کا رب ہو، ہے تو وہی رب. ایمان کا لفظ اس لیے اس اصطلاح میں مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے. مگر آپ دوا کسی اور چیز کی لے رہے ہیں، بیماری کچھ اور ہے، تو اس لیے پھر علاج بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک ہی ڈاکٹر نے بنائی ہو. کیا کیا جائے؟ عربی سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. عربی اگر بچوں کو نہیں سکھا رہے تو آپ ان سے قرآن چھین رہے ہیں. اب تو روز بروز یہ بات یہاں ہو رہی ہے. عربی آپ نے سکھانی ہے اپنے بچوں کو. انگلش جس نے سکھاتے ہیں نا، بس اس نے عربی بھی سکھاتے. تیسری لینگویج کون کہہ رہا ہے عربی انگلش نہ سکھائیں؟ کون کہہ رہا ہے اردو نہ سکھائیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری لائف کا مشن ہے کہ مسلمانوں کے اندر، گھروں کے اندر عربی پہلی زبان ہونی ضروری ہے. بے شک 10 اور زبانیں بولتے ہو، پنجابی بولتے ہوں، پشتو بولتے ہوں، انگریزی بولتے ہوں، سرائکی بولتے ہوں، افغانی پرشین پشتون بولتے ہوں، ایران میں فارسی بولتے ہوں، مگر عربی ہر گھر کی زبان ہونی ضروری ہے. ورنہ قرآن پاک آپ کو آپ کے مولوی صاحب سمجھا رہے ہوں گے، اللہ نہیں سمجھا رہے ہوں گے. یہ اتنا بڑا فرق ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ کئی جگہوں میں 20 30 مطالب ہیں ایک لفظ کے. فخر الدین رازی کی نا ایک تفسیر ہے، انہوں نے اس پہ گرافس بنائے ہوئے ہیں، پرانی ہے ظاہر، آپ کے تو عالم نہیں ہے، تو ان میں کچھ ایسے مطلب مطالب انہوں نے پیش کیے. اور عربی کے مطلب کہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی مطلب نکالنا چاہتے ہیں اس میں. عربی تو یہ بتا رہی ہے، اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، اس کے یہ مطلب تو ہیں. اتنا بڑا مطلب ایک انسائکلوپیڈیا کھل جاتی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی 3 جلدیں بنانی پڑی، صرف سورہ فاتحہ کی، صرف اس گراف کے اوپر، کہ جس گراف میں وہ مطلب 3 جلدوں کا مطلب ہے کہ 3 کتابیں کھلتی ہیں سورہ فاتحہ کی. آپ خود سوچیں، آپ سورہ فاتحہ آپ اردو میں پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پہلی کتاب، پہلی سورت ہے. سورہ فاتحہ کو فاتحہ ہی کیوں اللہ نے کہہ دیا؟ عربی دان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فاتحہ سے ہی کتاب شروع ہونا ضروری ہے. اردو میں فتح کا مطلب ہی کچھ اور ہے، فتح کا مطلب جیت ہے، حالانکہ فتح کا مطلب کھولنا ہے. عربی میں فتح لٹرلی بچے کو بھی پتہ ہے، فتح افتح کا مطلب ہوتا ہے کھولو اس کو. تو وہ جو اوپننگ ہے نا، وہ قرآن پاک کھل رہا ہے. ابھی اصل میں صرف قرآن نہیں کھل رہا. دیکھیں سورہ فاتحہ میں کیا چیزیں اللہ تعالیٰ پہلی آیت سے کھول رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کھول دی اللہ تعالیٰ نے. کہ کون سے عالمین ہیں؟ سب سے پہلے دماغ کو کھولا ہے کہ بھئی عالمین کیا ہوا، مطلب ہمارے علاوہ بھی ہیں جہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. جی سب سے پہلی قرآن سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے.
آپ کی ٹریجیکٹری زمین سے ایک دم کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں. یہ ہے سورہ فاتحہ کہ کھول کیا رہی ہے چیز, وہ پوری کائنات کا نقشہ کھول کے سامنے بتا رہی ہے کہ کس دن. اور پھر یہ ورٹیکل سپلٹ کیا, ہاریزونٹل سپلٹ بھی اللہ نے کھول دی کہ مالک یوم الدین کے یہاں سے لے کے یہاں تک کے اوپر پہنچو گے, اینڈ میں یوم الدین تک پہنچنا آپ نے. اس وقت کا ورٹیکل وائی ایکسس اور تمہارا ایکس ایکسس یہ لو, پہلی 3 آیتوں میں بتا دیتا ہوں. دس از سورہ فاتحہ's ایکچوئل ٹرانسلیشن آف دس ورڈ فاتحہ, کہ یہ کھول کیا رہی ہے, یہ وہ پورا کا پورا گراف کھول کے دے رہی. اب نکال کے دکھائیں کوئی اردو کی تفسیر جو اس اینگل سے, اردو ہی نہیں, اردو کے اندر الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جو اس طاقت کو اپنا بیانیہ دے سکیں. مطلب ترجمے کے لیے بھی ہمیں تفسیر کرنی پڑے گی اتنی کمزور زبان میں. ہم اللہ نے قرآن پاک کے اندر عربی کے اوپر عربی کی ہی آیت بتا دی کہ عربی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا, کہ وجہ ہے اس کے پیچھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی نہ سوچنا کہ ہاں رینڈم ہیپ ہیزڈ اللہ تعالیٰ کیا کوئی تکے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چن کے یہ عربی پہلے تیار کروائی انسانوں سے, ذہن تیار ہوئے, پھر اب قرآن نازل ہوا. خود سوچیں اس وقت بغیر قرآن کے بھی جاہلیہ کے مکہ میں بھی عربی اپنی زبان کی فراست کی وجہ سے کبر میں آ گئے تھے. اتنی بڑی زبان تھی. وہ لوگوں کو جو عربی نہیں بول سکتے تھے عجمی بولتے تھے. عجمی کا مطلب ہے اس کی زبان نہیں, اللہ ہی گونگا ہے. اور جس لیول کی شاعری وہ کر رہے تھے عربی کی طاقت کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نوح کی جو آیت ہے وہ ان کو بتانے کے لیے کی کہ یہ لو, یہ بنا کے دکھاؤ, تمہیں زبان کے اوپر ناز ہے. کیونکہ زبان پہ تو ناز تھا. جس طرح موسیٰ کے ٹائم پہ فرعون کے جادوگروں کو اپنے کاہن ہونے پہ ناز تھا, واقعی صحیح جادو کرتے تھے, یہاں تک کہ پریڈکشن صحیح بتائی تھی, بچہ پیدا ہوگا مار دے گا تجھے. صحیح مطلب جادوگری تو کر رہے تھے وہ. اس طریقے سے عربیوں کو زبان کے اوپر واقعی میں عربی میں اتنی طاقت تھی, زبان کی طاقت تھی ان کے اندر. They were very proud. Yeah, and they were rightly in that sort of a state because the language did have that power. اللہ نے پھر جب اپنے الفاظ دیے تو وہ پھر جی ہاں, ابھی بھی اردو کی جتنی بھی شاعری ہے, بہت اردو کا شغف ہو, اردو کی شاعری کے تمام تر اوزان عربی کے اوپر ہی بیلنس ہوتے ہیں. آپ کر کے دکھائیں, جتنے بھی ہجان کھولیں گے آپ عربی کے اوپر ہے. ہمارا سارا انسٹرومنٹیشن عربی کے اوپر رکھی ہے ہم نے. شعر کوئی بھی اٹھا لیں, اس کا مصرع آپ نے بحر کے اوپر اوزان درست کرنے ہوں تو عربی کے ہی انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں ہم فارسی سے تو نہیں لے سکتے. تو محتاجی تو ہمارے پاس رہے گی. اب رہی بات, چلیں بلاغت کا تو اصول چھوڑ دیں, اس وقت میں بلاغت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں خالی مطلب سمپل لینئر سیمینٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہی نہیں مل سکتا اردو کو جتنا مرضی بڑا عالم ہو, اردو کو وہ مطلب ہی نہیں مل سکتا کہ جو عربی کو پہلے مطلب لسٹ میں سب سے ٹاپ آف دا لائن. لیکن یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے چونکہ عربی کو اس طرح سے عام کرنا مشکل ہے, مگر کرنا تو پڑے گا. پہلے یہ پتہ ہے زیادہ مشکل کام تھا عربی چھیننا, ورنہ تو مسلمان سارا عالم عربی بولتا تھا. عالم اسلام سارا ٹونیشیا, موراکو, سوڈان, یہ عربی کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنی انا چمکائی ہے. یا تو زیادہ مشکل کام تو ہم نے کر دیا عربی چھین کے, ورنہ عالم اسلام میں عربی کوئی ایسی بات نہیں تھی. 50 سال پہلے تک پاکستان میں بھی عربی مست تھی. 50 سال پہلے ٹیکسٹ بکس ہماری عربی کی اسکول میں چلتی تھیں. یہ ہم نے اور بھی پیچھے آ جائیں, میں نے خود پڑھی ہوئی ہے 5ویں دیکھ لیں. پھر یہ تو مطلب اس ٹائم 5ویں تک تو چھوڑیں نا, میں آگے کی بات کر رہا ہوں. 5ویں تک تو ایک نخرہ رہ گیا تھا نا کہ چلو کسی پولیٹیکل ایجنڈا پہ عربی رکھی ہوئی ہے کہ چلو اللہ کو بھی خوش کر رہے ہیں ضیاء الحق کی وجہ سے. یہ معاملہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کسی زبان کو ایک خطے سے نکال لینا مشکل کام ہوتا ہے, ڈال دینا جی نکال لینا مشکل کام ہوتا ہے. اردو نکال کے دکھائیں ذرا پاکستان سے, مشکل کام ہے نا. بالکل. انگریزی ڈالنا کتنا آسان تھا, بس ڈال دیا. 50 گوریاں گھسا دو, پورا کا پورا پاکستان کے سارے لڑکے انگریزی سیکھ لیں گے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہم گھسا سکیں. جس دن اللہ تعالیٰ کی کتاب پاکستان میں گھسا دی, سب عربی سیکھ لیں گے. وہ فیسینیشن دینی پڑے گی ہمیں اپنے بچوں کے سامنے. وہ کیسے؟ کائنات کے اصلی بلو پرنٹس کھول کے سامنے پڑیں گے کہ یہ لو تم ہالی ووڈ کی فلموں سے فیسینیٹ ہو رہے ہو, ہم تمہیں 7ویں آسمان کی سیر کراتے ہیں, اصلی حق والی, دی ایبسولوٹ ٹروتھ دکھاتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے اور مصر میں دریائے نیل بہہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ حق اور سچ نہیں بتایا جا رہا, اور ان کی فکٹیشس جھوٹی کہانیوں کے اوپر ہم فریفتہ ہو کے ان کو سجدے کر رہے ہیں.
چلیں جی, کل ملتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. انشاءاللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.